سینٹ کی 37 نشستوں کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیز میں پولنگ جاری ہے. اس پر مزید بات کریں گے. پروگرام جرگہ کے میزبان سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صافی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینٹ الیکشن کے لیے اس وقت پولنگ جاری ہے. اسلام آباد میں بڑا مارکا سجا ہے. حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں دیکھیں جو چیز ایک ہو رہی ہے پچھلے کئی روز سے وہ یہ کہ سیاست اور پارلیمنٹ مزید بے وقت ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ جو آج جو لوگ جا کے وہاں پہ ٹپے لگا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نظام کے جعلی اور مصنوعی ہونے پہ ہر ممبر جا کے ادھر ٹپا لگا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ پیپلز پارٹی جو کہ خریداری کے لیے مشہور تھی، تو آج بھی وہ ضمیروں کی خریداری میں وہ اسی طرح لگی ہوئی ہے، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی. اور دوسرا یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جو اس وقت جن کو حکومت دلوائی گئی ہے تو وہ سب سے زیادہ وہاں پہ ضمیر فروش ہیں، اور سب سے زیادہ بکاؤ مال ان کے پاس موجود ہے. کیونکہ تاریخ میں ہم نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ حکومتی پارٹی اس کو یہ ڈر ہے کہ ان کے ارکان بکاؤ مال ہے اور وہ بکنے جا رہے ہیں. اور پچھلے ایک مہینے سے عمران خان صاحب اس بات کا انتظام کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے ارکان بکنے نہ پائے. اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ کس نے دیے، ان کو ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ کس نے بنایا؟ وہ عمران خان صاحب نے بنایا. تو بھائی ایسے لوگوں کو ایم این ایز اور ایم پی ایز کیوں بناتے ہو جن پہ آپ کو اتنا ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ 1-2 کروڑ کے عوض میں بک جائیں گے اور اپنے ضمیر کا؟ تو ان لوگوں کے سپرد ہم نے قانون سازی کی ہوئی ہے، ان لوگوں کے سپرد ہمارا ملک ہے. تو میرے خیال میں ایک پروسیس جو بالکل اس پورے دوران اسٹیبلش ہو گیا وہ سیاست اور پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے. اور اس میں ماشاءاللہ ویسے تو سب شریک ہے، لیکن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی وہ دونوں اس سیاست کی بے توقیری کے عمل میں پہلے نمبر پہ ہیں. تو ابھی بیانات کو دیکھیں مختلف جماعتوں سے، اور پھر جو تعداد ہے اسمبلیوں میں سیاسی جماعتوں کی، اس سے ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ حکمران جماعت بڑی جماعت بن جائے گی سینٹ میں سب سے زیادہ وہ سیٹس جیتنے کے بعد. فواد چودھری نے تو ووٹ تک بتا دیے کہ حفیظ شیخ کو کتنے ووٹ پڑیں گے، یوسف رضا گیلانی کو کتنے ووٹ پڑ سکتے ہیں، اور حفیظ شیخ ہی جیتیں گے. لیکن دوسری طرف بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، انہوں نے بے نقاب کر دیا حکومت کو. تو پھر کیا اہمیت ہے اس طرح دونوں سیاسی جماعتوں یا اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں اور حکومت کی طرف سے آنے والے بیانات میں؟ دیکھیے بے نقاب تو حکومت پہلے بھی تھی، لیکن بلاول صاحب نے اپوزیشن کو اور اپنی پارٹی کو بھی بے نقاب کر دیا. یہ جو وہ ان کو امید ہو گئی تھی اور اپنی جیت کے ان کو امکانات نظر آ رہے تھے، تو یہ آج سے نہیں ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت سے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو گلگت میں دھچکا لگا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ گلگت کے دورے پہ تھے، اور ان کو نواز شریف کے 1 مہینہ 1.5 پرانے بیان پہ اس وقت دھچکا لگا. تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا. اور پھر پیپلز پارٹی کی قیادت وہ پی ڈی ایم کے باقی قیادت کے لیے، مثلا پی ڈی ایم تو اس لیے بنی تھی نا کہ وہ سینٹ کا انتخاب نہیں ہونے دے گی، وہ اس ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، اور اس سسٹم کو عوامی دباؤ کے تحت گرائے گی. اس کا انیشیٹر بھی پیپلز پارٹی ہی تھی. اور پی ڈی ایم جس اے پی سی میں بنی تھی تو اس کو ہوسٹ کیا تھا پیپلز پارٹی نے. لیکن پھر جب یہ دھچکا ان کو لگا تو اس کے بعد اس امید پہ پیپلز پارٹی ہی نے اٹھ کے پی ڈی ایم کے اس انقلابی غبارے سے ہوا نکال دی، اور پھر وہ نون لیگ اور مولانا کو قائل کرنے لگے کہ جی آپ ہمیں رستہ دے دیں، ہم اس جوڑ توڑ کے ذریعے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. اچھا، اس دوران پیرالل ایک اور کام بھی ہو گیا تھا، اور کام یہ ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھی. آپ کو یاد ہو گیا وہ پی ڈی ایم بننے کے بعد الٹے سیدھے بیانات دیتے رہے کہ مجھے
اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے، اور اگر نواز شریف کی جگہ میں ہوتا تو میں یہ کر لیتا. تو میرے خیال میں کچھ عمران خان صاحب کو ان کی اوقات بھی یاد دلانی مقصود تھی، اور پھر کچھ پی ڈی ایم کے اس انقلابی غبارے سے بھی ہوا نکالنی مقصود تھی. تو یہ پچھلے دنوں میں کچھ ہمیں نیوٹریلٹی نظر آئی، الیکشن کمیشن متحرک ہمیں نظر آیا، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی قیادت بہت زیادہ پر امید ہو گئی تھی. لیکن میرے خیال میں ایک دو دن سے صورتحال وہ بدل گئی ہے، اور میرا تو اندازہ یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کل پرسوں پھر ہاتھ ملتے ہوئے وہ ان کی قیادت دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم وغیرہ کی طرف جائیں گے. صافی صاحب، حکومتی وزراء کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشنز کے بعد پی ڈی ایم کی سیاست کمزور ہو جائے گی. آپ کیا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا رخ اختیار کرے گی ملک کی سیاست ان الیکشنز کے بعد؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی سیاست اخلاقی جواز سے یقیناً محروم ہو گئی، اور وہ آج کے صرف اس سے نہیں، وہ تو اس دن سے محروم ہو گئی تھی کہ دیکھیں پی ڈی ایم بالکل وہی کچھ کر رہی ہے جو پچھلے 5 سال میں پی ٹی آئی کرتی رہی، اور پی ٹی آئی وہی کچھ کر رہی ہے جو پچھلے 5 سالوں میں اپوزیشن کی جو موجودہ جماعتیں ہیں جو وہ کرتی تھی. مثلاً پچھلے 5 سال پی ٹی آئی کہتی رہی کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن حلال اور باقی ملک کا حرام، اور خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں چھوڑ رہے تھے، اور ادھر آ کے دھرنے دینا اور باقی الیکشن کے خلاف کیمپین وہ چلا رہے تھے. یہی کام اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ سندھ کا الیکشن حلال اور باقی ملک کا حرام. پھر دوسری بات کہ پی ٹی آئی اس اسمبلیوں کو جعلی بھی کہہ رہی تھی، اس پہ حملے بھی کر رہی تھی، اور ان اسمبلیوں میں پی ٹی آئی بیٹھی بھی تھی، استعفے بھی دیے، کئی ماہ اس کے بعد سر جھکا کے چلے گئے، اس وقت کی تنخواہیں بھی لے لی. اب پی ڈی ایم کی اور اپوزیشن کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ جعلی الیکشن ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، اور ان جعلی اسمبلیوں کے اندر جا کے بیٹھے بھی ہیں. اچھا، پھر جب انہوں نے پہلا اعلامیہ جاری کیا پی ڈی ایم بنانے کے بعد، تو اس میں یہی تھا کہ ہم مارچ سے پہلے استعفے دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. وہ استعفوں کے اس سے پیچھے ہٹ گئے، اخلاقی جواز سے محروم ہو گئے. اچھا، اب جب آپ جعلی اسمبلیاں ہیں، آپ ان کو جعلی کہتے ہیں، تو ان جعلی اسمبلیوں سے جب آپ سینیٹر کو منتخب کرواتے ہیں تو وہ تو سینٹ بھی جعلی ہو جائے گا. تو میرے خیال میں وہ تو ان کا اخلاقی جواز سے پی ڈی ایم اس دن محروم ہو گئی تھی کہ جس دن اس نے سینٹ الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا تھا اور استعفوں کے دعوے سے یا وعدے سے پیچھے ہٹ گئی تھی. لیکن دوسری طرف خود حکومت کا بھی کیا حشر ہوا ہے. مثلا اس وقت آپ دیکھیں کہ حکومت پی ٹی آئی کا نعرہ یہ تھا کہ ہم سیاست سے پیسے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ پیسے کی بنیاد پہ ٹکٹ وہ پی ٹی آئی نے دیے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا کسی اور پارٹی پہ اعتراض ہوگا تو مخالف کا ہوگا. آپ کو سندھ میں سندھ کی تنظیم نے اور لیاقت جتوئی نے کہہ دیا کہ کروڑوں روپے لے کے وہاں پہ ابڑو صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے. آپ کو بلوچستان میں پی ٹی آئی کی تنظیم نے کہہ دیا کہ اتنے کروڑ روپے لے کے پی ٹی آئی نے فلاں بندے کو ٹکٹ دیا ہے. اور اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں کہ وہاں پہ شبلی فراز اور ایک خاتون کے سوا کوئی بھی باقی کینڈیڈیٹ وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. وہ ارب پتی کرب پتی لوگ ہیں، ایک ہی خاندان کے، سارے سگریٹ انڈسٹری سے متعلق. تو وہ جو پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی تھی، اور اس لیے وہ زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگ بک جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ نہیں ہیں. آپ پھر بلوچستان میں جا کے دیکھ لیں کہ 7 ان کے ایم پی ایز ہیں، لیکن پہلے عبدالقادر صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا، وہ پھر پارٹی اور میڈیا کے دباؤ پہ واپس لے لیا گیا. اس کے بعد ان کو باپ پارٹی سے ٹکٹ دے دیا گیا. آج پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ ان کو ووٹ ڈالیں گے. اے این پی کے وہاں پہ 4 ایم پی ایز ہیں، ان 4 ایم پی ایز کے بدلے میں وہ ایک سینیٹر آج لے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے 7 ایم پی ایز ہیں، اور ان کو وہاں پہ اپنا کوئی کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، بلکہ وہ کسی ارب پتی کسی کرب پتی کو ووٹ ڈالیں گے. تو میرے خیال میں اس نے
دونوں جماعتوں کو یا دونوں سائیڈوں کو ایک جیسا بے نقاب کر دیا ہے اس پورے پروسیس نے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصل میں غیر جمہوری قوتوں کی جیت ہوئی ہے اور سیاست ڈسکریڈٹ ہوئی ہے, پارلیمنٹ ڈسکریڈٹ ہوئی ہے, انتخاب کا عمل ڈسکریڈٹ ہوا ہے, حکومت بھی ہوئی ہے, اپوزیشن بھی ہوئی ہے. تو یہ ویڈیوز سامنے آئیں گزشتہ روز اور آڈیو بھی, تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو کہ یہ توقع کر رہی تھی یا جس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ سرپرائز دے گی الیکشن میں اور حیران کر دے گی حکومت کو بھی, سب لوگوں کو, وہ پوزیشن ان کی کمزور ہوئی؟ ایک تو اخلاقی طور پر بھی حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ اخلاقی پوزیشن کمزور ہوئی ہے اپوزیشن کی ایسی ویڈیو سامنے آنے سے, لیکن دوسرا یہ کہ ان کو جو توقع تھی کہ کوئی ایسے اراکین جو ان کو ووٹ دے سکتا ہے یا ان کی حمایت مل سکتی ہے, وہ بھی اس طرح ویڈیوز یا آڈیو ہونے کے بعد انہیں نہ مل سکے اور پھر نتیجہ جو اپوزیشن توقع کر رہی تھی وہ نہ ہو. اور حکومت کو وہ پہلے ہی الزام دیتی رہتی ہے اخلاقی طور پر ایسے طریقہ کار اختیار کرنے کی جو کہ قابل تنقید ہے, اور اپوزیشن بھی اب وہی کام کرتی ہوئی پکڑی گئی یا ان کے بارے میں کوئی بات سامنے آ گئی تو اس سے ان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہوگی بہت. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کو جتنی بھی امید تھی وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کچھ بیساکھیوں پہ کڑا ہے, اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس خوش فہمی کی شکار ہو گئی تھی, اور کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بیساکھیاں ہٹا دی گئی ہیں, اور وہ پچھلے کچھ عرصے میں الیکشن کمیشن کے رویے سے یا کچھ باقی ڈسکا کے الیکشن سے اور باقی چیزوں سے یہ مزید بھی یہ رائے تقویت پکڑ گئی کہ جو بیساکھیاں ہیں وہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کی قیادت بڑے تفاخرانہ انداز میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا جو منصوبہ ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور کچھ ان کو اصل جو مسئلہ تھا کیسز وغیرہ میں ریلیف کا وہ بھی ملنا ان کو شروع ہو گیا تھا. پھر یہ جو ویڈیوز کا معاملہ ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کچھ اور ویڈیوز آئی تھی, اور وہ ویڈیوز تھی گزشتہ سینٹ الیکشن میں جی. اور گزشتہ سینٹ الیکشن میں ہم اس وقت بھی لکھ چکے تھے, بول بھی چکے تھے, پھر میرے پروگرام میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز وہاں پہ اس وقت آ کے وہ گواہی دے چکے تھے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے. مثلا پچھلے الیکشن میں یہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نے خود بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو, اپنے ایم پی ایز کو پیسے دیے تھے, اور کچھ ان کے لوگ پھر خریدے تھے پیپلز پارٹی نے. اچھا, حالانکہ وہ لوگ ایک ہفتے بعد پھر پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے مانڈوی والا صاحب کو ووٹ دیا, اور پیپلز پارٹی نے وہ اپنی وزن جو تھی وہ ان کے پڑھنے میں ڈال دی. اچھا, تو پہلے وہ ویڈیو آئی تھی. اچھا, وہ ویڈیو تو صرف 3 ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے ایک ویڈیو بنا کے جاری کی گئی, لیکن میرے پروگرام میں محسن بیگ صاحب یہ دعویٰ کر چکے ہیں, اور میں اپنی معلومات کی مطابق یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی اس وقت کہتا رہا کہ یہ ویڈیوز بہت زیادہ ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کے پاس 15 ویڈیوز مزید موجود ہیں, اور یہ خود اس وقت وہ دیکھ چکے تھے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس وقت یہ ویڈیوز دیکھ چکے تھے تو باقی لوگوں کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی گئی؟ دوسرا, اس ویڈیو میں جو ایک وزیر قانون تھے وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد پی ٹی آئی میں آئے, اور آپ نے پچھلے 2.5 سال ان کو خیبر پختونخوا کا وزیر قانون رکھا. پھر اس ویڈیوز کے بعد